بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی اور دل کو بڑا افسوس ہوا کہ جیسا کہ شروع سے ان کی یہ روش رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے معاملے میں نہ انہوں نے کبھی کوئی تائیدی کلمات کہیں اور نہ کبھی کسی کی غلطی کو یا کسی کی تنقیص کو اس نظر سے دیکھا ہے جس نظر سے اہل السنہ والجماعت دیکھتے ہیں۔ موصوف کے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی جامعہ کی مرکزی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی شان کے خلاف ایک ایسا جملہ کہا جو آپ کی شان کے مطابق اور آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے جو خلافت حضرت معاویہ کو سونپی تو حضرت امام حسن یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا دامن تطہیر یعنی آپ کی چادر تطہیر ملوکیت کے دامن ملوکیت کے داغ سے داغدار ہو۔ یہ ایسا ایک سخت جملہ تھا جس پر ہم نے بھی کچھ معروضات موصوف کے استاد گرامی کی بارگاہ میں عرض کی، جن میں سے سر فہرست یہ بات تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ موصوف کے استاد گرامی اور ان کے صاحبزادے نے اس نعرے پر اعتراض کیا۔ ہم نے سب سے پہلے اس پر شرعی گرفت کی اور 2 سوالات کیے، ان کے جوابات آج تک نہیں آئے۔ اور ہم شاہ صاحب سے یہ عرض ہم کر چکے پہلے بھی کہ عبدالقادر شاہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سرکار تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے لیے اس قدر گستاخی والے الفاظ کہے کہ کہا کہ جب اولاد رسول تڑپتی رہے تو پھر کیا خلافت اور کیا مسلمانیت۔ ان الفاظ پر حضرت عبدالقادر شاہ صاحب نے آج تک رجوع نہیں کی اور توبہ نہیں کی، اور نہ ہی موصوف کے استاد صاحب یعنی شیخ الحدیث و تفسیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی طرف سے انہیں کوئی تنبیہ کی گئی۔ اسی طریقے سے ظہور احمد فیضی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی شان میں اس قدر بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، آج تک ان کی طرف سے ان کے لیے گلے نہیں پھاڑے گئے اور نہ ان کی کبھی گرفت کی گئی۔ یوں ہی ابھی تازہ ترین ظہور احمد فیضی نے، جن کو اصل میں وہ ظہور احمد حیزی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حقیقت التفضیل میں خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کو ناسبی لکھا۔ ان کی طرف سے کوئی گرفت نہیں کی گئی، نہ ان موصوف کی طرف سے کی گئی، نہ جن کے یہ وکیل ہیں ان کی طرف سے آج تک کوئی گرفت کی گئی، اور نہ کوئی ہمارے سوالات کا جواب آیا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً اہل سنت کے مزاج کے خلاف رہیں، اور یہ جو مخصوص دھڑا ہے ان کی طرف سے یہ کام جاری رہا، اور ان موصوف کی طرف سے اور نہ کبھی ان کے معقلین کی طرف سے اہل سنت کی طرفداری کی گئی، بلکہ ان کی تائید کی گئی یا ایسا سکوت اختیار کیا گیا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دڑ مت لینا، گویا کہ دڑ مت لی گئی۔ موصوف کے استاد گرامی نے جو سب سے پہلا جو وار اہل سنت پر یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی جو خلافت ہے اصل میں وہ داغدار ہے، تو امام حسن نہیں چاہتے تھے کہ اس خلافت سے اس ملوکیت سے حضرت امام حسن کا دامن تطہیر چادر تطہیر داغدار ہو، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بیساکھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، اور وہ ایک حدیث مبارکہ کو پکڑ لیا، ملکن عدود ملکن عدودہ ملکن عدودہ، اور اسی حدیث کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کیا۔ اپنی پوری تقریباً آدھے گھنٹے کی تقریر میں، کوئی 33 منٹ کی تقریر ہے، اس میں کسی جگہ پر اس حدیث کا ترجمہ کرنے کی بھی موصوف کو ہمت نہیں ہوئی، بس اس ایک حدیث مبارکہ کو پکڑا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی وہ جو دوسری تعلیمات ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر حضرت معاویہ کی ملوکیت ہے تو کس کی؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی۔ اگر آپ اول ملوک اسلام ہیں تو آپ کی ملوکیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ملوکیت ہے۔ میں یہاں پر ایک اہم ترین سوال کرنا چاہوں گا مولوی صاحب سے اور ان کے دھڑے کے سارے لوگوں سے، خدارہ میرے اس سوال کو پس پشت نہ ڈالیے گا۔
جب حضرت معاویہ کی ملوکیت رسول اللہ کی ملوکیت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ملوکیت ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا دامن تطہیر زیادہ اعلیٰ ہے، اس دامن تطہیر پر کوئی داغ نہیں لگتا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق، تو پھر امام حسن کے دامن تطہیر پر، آپ کی چادر تطہیر پر کیسے داغ لگے گا؟ میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب قیامت تک آپ اور آپ کے دھڑے کے سارے لوگ دیں۔ صرف بند کمرے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا مولوی صاحب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا دامن تطہیر، آپ کی چادر تطہیر حضرت معاویہ کی ملوکیت سے، چونکہ حضرت معاویہ کی ملوکیت رسول اللہ کی ملوکیت ہے، رسول اللہ کی سلطنت ہے، تو جب رسول اللہ کی سلطنت ہے تو پھر رسول اللہ کا دامن بھی کیا کہیں گے داغدار ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی یہ تعلیمات بھی تو بتائیے۔ اور پھر اس کے بعد ماضی میں کم و بیش 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اہل سنت کے علماء میں سے کسی عالم نے، معتبر عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اور کسی متکلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے جس طرح کی زبان قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے استعمال کی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ملوکیت کو داغدار کا لفظ کسی نے استعمال کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد صاحب نبراس نے جو حضرت معاویہ کی نیابت رسول پر جو کلام کیا ہے، آپ نے اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں دیا، اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا کہ خلافت تو ہوتی نیابت رسول ہے، لیکن ملوکیت کبھی نیابت رسول ہوتی ہے اور کبھی نیابت رسول نہیں ہوتی، اور حضرت معاویہ کی ملوکیت جو ہے وہ نیابت رسول ہے، اس پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ تفضیلی اہل سنت میں داخل ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہ ہے کہ تفضیلی اہل سنت سے خارج ہیں، رافضیوں کا ایک گروہ اعلیٰ حضرت نے شمار کیا ہے تفضیلیوں کو، جبکہ آپ کے استاد صاحب نے یہ بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، کسی طریقے سے تفضیلیوں کو اہل سنت میں داخل کرنے کی کوشش کی، تاکہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے دھڑے کے لوگوں کے لیے تھوڑی سی راہ ہموار ہو جائے اور کسی طریقے سے آپ اہل سنت میں داخل ہو جائیں۔ بہتر یہی تھا کہ آپ کے استاد صاحب قبلہ ہیں، آپ کے استاد صاحب قبلہ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑتے۔ یہ آپ جیسے لوگوں کا کام تھا صحابہ کرام کی عزتوں پر حملہ کرنا، صحابہ کرام کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور بڑی بڑی لمبی لمبے زبانیں کھولنا، یہ آپ جیسے لوگوں کا کام تھا۔ اور یہاں پر میں آخری بات عرض کر دوں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے استاد صاحب سے غلطی ہوئی ہے، آپ ان کی تائید بیجا نہ کریں۔ آپ کے استاد صاحب نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو تعلیمات دینے کی کوشش کی ہے، آپ کی تائید بیجا سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور آپ کو بھی میں دعوت فکر دوں گا کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے، جیسا کہ کہا گیا نا استفتی بالقلب ان افتاک المفتیون، اپنے ضمیر کا فیصلہ لازمی لیجئے گا، کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کلمات مناسب ہیں اور کیا اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسلک حقہ اہل السنہ والجماعہ کو سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔